أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम 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 अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। शुरू करें इंशाल्लाह। रेडी है? टाइम जी। थोड़ा मसला तो नहीं होगा कुछ आप लोगों को? बस आज एक्सपेक्टेड नहीं था तो हाँ, जल्दी जल्दी। असल में मुझे भी कंफर्म नहीं हो रहा था ना, तो मुझे जैसे ही कंफर्म हुआ फिर मैंने मैसेज कर दिया। जी अच्छा कोई। जनाब, मुझे आज थोड़ी ज़रूरत थी रूम की बाद में, तो इसलिए तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर ये टाइम आपको सेट हो जाता है तो फिर इसी पे कर लिया करेंगे। अच्छा है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जी कुछ बहनों के फिर बच्चे बच्चे आ जाते हैं ना स्कूलों से, तो वो भी मसला होता है। अच्छा जी, तो हमने पढ़ना है यहाँ से, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे, ठीक है। जी। और शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कौन पढ़ेगा? मैम ये म्यूजिक की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, बंद करें म्यूजिक म्यूजिक। ओके यार, सॉरी। कैसे हैं उस्तादा? मैं अल मंडे को सॉरी। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। अभी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए दोबारा कर दूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो नहीं है, तो दोबारा करवा दें या ठीक है, पिछली रिकॉर्डिंग में नहीं है तो। वो करें आज। आज जो आप सबक कर रहे हैं वही करें, फिर इंशाल्लाह मैं हाँ, कॉपी से कर लूंगी। नहीं, क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है, आप कर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक एक ओके। लफ्ज लिखना है बस ओके। आगे, ठीक है। बाकी तो वही ठीक होता है, जय सही है ना। तो अल मफूलन फी से करते हैं इंशाल्लाह, यहाँ से पढ़े। कौन पढ़ रहा है? मैं फौजिया। पढ़ूं। हाँ फौजिया, आप पढ़े। अल मफूलु फीही वसल्तु यौम सुलसाई। मैं पहुंचा मंगल के दिन। हुना यहाँ। यौम मफूलन फीही मफूल फीही है। अल मफूल फीही इस्मुन मंसूबुन युस्करु ली बयानी जमानिल फेली औ मकानिही। मफूल फीही इसम मंसूब होता है जो बयान करता है फेल के जमाने और उसके मुकाम को। वायुस। एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं हुना। हुना का मतलब यहाँ इस जुमले के अंदर यौमा जो है ये मफूलन फी बन रहा है, जी। ठीक है। जी। यौमा क्या है ये, क्योंकि जर्फ है तो इसलिए ये बनता है, क्या बनता है? जर्फ हमने म- देखा है कि वो क्या बनते हैं, अगर पीछे फेल आ रहा हो तो उसका फेलियर को। मफूलन फी बनते हैं, ठीक है। जुमला इसमिया में नहीं बनेगा मफूलन फी, ये याद रखना है, जी। ठीक है ना। तो यौमा क्या है, ये मुजाफ बन के आते हैं ज्यादातर जर्फ, तो ये यहाँ पे मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह है। और यौम सुलासा ई क्या होता है, कौन सा दिन होता है? मंगल का दिन। मंगल का दिन होता है। हुना यौमा जो है मफूलन फी ही है, अल मफूलन फी ही होता क्या है, उसकी तारीफ यहाँ से आ रही है, यहाँ जी। से तारीफ शुरू हो रही है। इस्मुन मंसूबन होता है, इस्म होता है जो कि मंसूब होता है। यूज करूँ जो था वो फेल था मजहूल, ठीक है ना। जी। क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है, ठीक है ना। जिक्र किया जाता है लिबियानी। मफूलन फी जो होता है इसम मंसूब होता है, वो जो जिक्र किया जाता है लिबियानी जमान फेली और मकानी ही, यानी फेल किस जगह पर हुआ और किस जमाने में हुआ। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि फेल की बहुत सारी चीजें होती हैं। फेल किस वजह से हुआ, फेल किस टाइम पे हुआ, किस जगह पे हुआ, फिर उसका फेल का असर किस पे पड़ा है, फेल का फाइल कौन है, सही है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। युसम्मा और नाम दिया जाता है, ये भी मजहूल है, ठीक है। और वो नाम दिया जाता है यानी क्या, कौन? इस्मुल मफूल। इस्मुल मफूल की तरफ हुआ जमीर जा रही है, और वो नाम दिया जाता है ऐदन जरफन। जरफ उसको जरफ का भी नाम दिया जाता है। ईदन भी। हाँ, हमारे। ऐदन का मतलब भी है जरफन। और वो नाम दिया जाता है जर्फ का भी, जर्फ का भी नाम दिया जाता है। कौन? मफूलन फी ही। तो जर्फ का दूसरा नाम क्या है? मफूलन फी ही है, या मफूलन फी ही का दूसरा नाम क्या है? जर्फ है। फी जी। है ना, फी का टाइम, किस वक्त काम हुआ, और या किस जगह पे काम हुआ, किस जगह में हुआ। फी का मतलब में है, टाइम, किस टाइम में हुआ, इसलिए इसका नाम मफूलन फी ही है। जैसे लहू है ना मफूलन महू, तो उसमें क्या होता है, जिसको मफूलन लिअजली ही भी कहते हैं, कि काम किस वजह से हुआ,
تو مفعولن بھی ہی کیا ہوتا ہے؟ جس پر فعل کے فاعل کا اثر پڑتا ہے، جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے اس کو مفعولن بھی ہی کہتے ہیں. مفعول مطلق ہوتا ہے، یہ سارے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیے تھے، 5 مفاعل. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ ابھی نمبر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا سا- ہاں. خرج تو لیلن، ہم، میں باہر گیا، لیلن رات کو. ہم. تو اس میں لیلن کیا ہے؟ یہ مفعولن فی لیلن، ہی ہے، ظرف ہے جی لیکن اس کا دوسرا نام مفعولن فی ہی ہے، اس فعل کا مفعولن فی ہے. اس کو آپ مفعولن بھی ہی نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو تمییز کہہ سکتے. یہ ظرف ہے اور یہ مفعولن فی ہے. آگے کیا ہے؟ سا اسافرو، سا اسافرو غدن، نہیں، ہم، غد ان، ہم. انشاء اللہ. ہم. سا I اسافرو، will travel. میں سفر کروں گا کل، ہم. غدن، انشاء اللہ، انشاء اللہ. دیکھا انشاء اللہ کیسے لکھتے ہیں؟ 3 ورڈ ہیں یہ، جی، اور ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں اس کو، ہے نا؟ انشاء ایک ہی جو جگہ کہ لکھ دیتے، وہ غلط ہوتا ہے. اس میں میننگ بہت چینج ہو جاتے ہیں، اس کا میننگ ہی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اس کا روٹ ورڈ ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کا میننگ ہی ڈیفرنٹ ہے. نمتو بعد نومی کا، میں سویا. بالکل میں سویا بعد نومے کا، آپ کے سونے کے بعد. ہوں. اب بعد جو ان ہے کے بعد ظرف میں زمان. جملے بنانے کے لیے بھی آئیں گے شاید، قبلہ بعدہ، یہ ظرف جو ہے ان کے آپ نے خود بھی سینٹنسز بنانے ہوں گے، تو ان کو تھوڑے تھوڑے جملوں کو دیکھتے جائیں کیسے بنے ہوئے. آگے کیا ہے؟ یہ اچھا، یہ یہ سارے تو ظرف زمان تھے کیونکہ یہ ٹائم کے بارے میں بتا رہے تھے. لیل بھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، غدن ٹمارو، اور اس کے بعد امسی ہو گیا، اور یہ ہو گیا، سب ظرف زمان ہے. بعدہ، قبلہ. اس کے بعد بی کیا ہے؟ مشیتو میلن، میں ہوں. چلا ہوں. 1 میل. ہوں. جلستو، میں بیٹھا، اندل مدیری، مدیر کے پاس. ارے سارے نمت، کھانے لے لو، میں رکھتا ہوں. مائک میوٹ رکھیں اپنا پلیز. آگے کیا ہے؟ نمتو. نمتو، میں سویا، تحت شجرتن، درخت کے نیچے. یہ سارے کیا ہیں؟ اب یہ ظرف مکان ہے. سجے ٹھیک ہے مکان نا؟ ہے. اچھا، جی. بعد ظروفی مبنیہ. اب یہ والے جو ہیں یہ تو آپ کے میلن، میلن کچھ بھی ہو جائے گا نا، میلن بھی ہو جائے گا. اسی طرح اندا، اندی، تحتا، تحتی، یہ سب ہو جاتے ہیں نا، فوقف، ہے نا؟ کچھ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبنی ہوتے ہیں. بعد الظروف جو ہوتے ہیں وہ مبنیتن ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں یہاں پہ انہوں نے دی ہیں. متا ہوتا ہے، اینا ہوتا ہے، امسی ہوتا ہے، پھر یہاں پر آپ کا کتو ہے. یہ مبنی ہے، اور یہ مبنی جو ہوتے ہیں یہ کسی ایک اس کے پر مبنی علی دم، مبنی علی سکون، کیونکہ یہ یا پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ مبنی علی السکون. یہ مبنی برفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مبنی علی الکسر ہے، اور یہ مبنی علی الدم ہے، اور یہ نیچے والا کیا ہونا، یہ بھی مبنی علی السکون ہے. الف کے پر سکون لکھا نہیں جاتا. الانا مبنی مبنی برفت. الفت کہہ دیں، برفت کہہ دیں، بات ایک ہی ہے. ایک پرین لفظ ہے اور ایک عربی کا لفظ ہے. حیثو آپ کا دیکھیں مبنی الدم ہے. صحیح ہے. تو اب یہ متا کا کہہ رہے ہیں، تقولو جیسے تم کہتے ہو متا خرجتا. آگے پڑھے ہونا. متا خرجتا، تم کب نکلے. ہونا، یہاں. متا، کب. ظرف زمان مبنی علی السکون فی محل نصب، فی یعنی مل یہ ظرف زمان ہاں، فی ملی نسبن کیوں کہا ہے؟ جب ہم نے کیونکہ مبنی بر فتح، مبنی بر سکون کہہ دیا، جی مبنی علی السکون کہہ لیں، یا لا لکھا ہوا ہے نا، تو آپ یہی والا عربی والا لفظ یوز کریں. مبنی یون علی السکون، یہ ٹرم آپ کو یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ والی بھی یاد کرنی پڑے گی. عربی کی چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں یہ، بول بول کے آ جاتی ہیں. مبنی علی الفتح، زبر پہ ہوگا تو مبنی علی الفتح. صحیح ہے؟ مبنی علی الکسر، تو یہ آپ کو. اور پھر فی محلی نصبن. نصبن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہے ہیں نا، متا. جی ویسے تو یہ اسماء استفہام میں سے ہے، لیکن اسماء استفہام کے اندر دو جو ہیں، متا اور اینا، اور بھی ہوں گے ایک دو، لیکن یہاں پہ دو کی مثال آئی ہے. یہ جو ہے نا
یہ کوشچن کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ پھر اگر ان کے بعد فیل آ جائے تو یہ مفعول فی بھی بن جاتے ہیں. اگر فیل نہ آئے تو پھر تو صرف کیا ہوں گے، اسماء استفہام ہی ہوں گے نا. صحیح ہے. اگر جی فیل آ جائے تو پھر ان کو ظرف کہہ کے پھر ان کو ظرف کہہ کے یعنی مفعول فی بنا دیں گے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ؟ آئینہ مبنی پڑھے پڑھے اینا تقولو. آئینہ تقولو، آئینہ کا میننگ ہوگا کہاں، تقولو آپ کہتے ہیں، آئینہ تذہبو کہاں تم گئے، ہونا کہاں تم جاتے ہو، ہونا یہاں، آئینہ ظرف مکان، یہاں آئینہ ظرف مکان ہے، مبنیون علی الفتح فی محل نصب، جو مبنی ہے علی ترجمہ نہیں الفتح کریں، اور ابزارب کریں. ٹھیک ہے. اینا ٹھیک ہے ظرف مکان مبنی علی الفتح فی مالی نصب. اب یہاں پہ ٹھیک دیکھیں ہنا کے بارے نہیں، اینا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو بریکٹ میں ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہونا تو ویسے آ رہا ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہونا کا مطلب یہ ہے. اچھا، اینا تذہبو کا مطلب تم کہاں جا رہے ہو. پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹھیک کنٹینیوس بھی کر سکتے ہیں دونوں میں. تم کہاں جاتے ہو آپ نے انڈیفینیٹ میں کیا، اور تم ٹھیک کہاں جا رہے ہو دونوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد ٹھیک امسی کا کیا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. امسی امسی جی تقولو. لم اغب امسی، ہم، میں کل غیر حاضر نہیں تھا. ہم، ٹھیک ہے. امسی یسٹرڈے ہوتا ہے، اور اغب میں غیر حاضر نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہونا امسی کیا ہے، ظرف زمان. ظرف زمان مبنی علی الکسر فی محل نصب. ٹھیک ہے. کتو. قطو تقول لم ازق حاضل فاقیہتا قطو، ہم، نہیں چکھا یہ پھل میں نے کبھی بھی، میں نے ہم. یہ پھل کبھی نہیں ماضی چکھا. ہے نا، ازک نہیں مضارع ہے نا. مظاہرے ہے، ازوکو ہوتا ہے نا. رب نے مجبور کر دیا. ذاکا یزوکو اور ازوکو. جی ٹھیک ہے نا. اب اس کے بیچ میں وہ بھی تھا، اور وہ لم کی وجہ سے پھر وہ گر گیا، وہ گر گیا. ٹھیک ہے نا. ذوق جی ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ذوق. اس کا ذوق بڑا اچھا ہے، کہتے ہیں نا ذوق، یعنی اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ. انگلش میں کہتے ہیں فلاں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، یعنی اس کا جو بھی چیز بائی کرتا ہے، خریدتا ہے، اچھی چیز لیتا ہے. تو یہاں پہ وہی مطلب. لم ازک حاضی الفاقیہ، دس فروٹ کتو، میں نے کبھی نہیں چکھا یہ یعنی کبھی نہیں چکھا یہ فروٹ. ماضی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ماضی میں نہیں چکھا، ابھی چکھ رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں چکھا. تو اس میں کیا ہے آپ کا، کتو ہے. کتو ماضی کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی مبنی علی الدم ہے، ظرف زمان ہے، مبنی علی الدم فی محل فی نصب. محل نصب ہے. ہونا کیا ہے، اچھا، ہونا تقولو. اجلس ہونا، یہاں بیٹھو، ہونا ظرف مکان مبنی علی السکون فی محل نصب. سمجھ آگے. یہاں پہ ہونا کے جی بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ ظرف مکان ہے. ہونا کا ہو یا ہونا ہو، دونوں یہ کیا ہے آپ کے، ظرف مکان ہے، اور مبنی علی سکون ہے، کیونکہ الف کے پر سکون ہے، فی محل جی نصب. اس کے بعد الآن تقول الآن جئتا، الآن کا میننگ ہوگا ابھی اب. یا اب. اب. اب ہم، اب تو آیا. ہم. آ، اگر ہونا اس کو آل آنا کر دیں، مت ڈال دیں، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ پھر اس میں حمزہ استفہام بھی آ جائے گا، دو حمزے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کوئی بھی حمزہ استفہام اور آگے الف لام والا لفظ، ٹھیک تو وہ کیسے پڑھتے ہیں پھر، آل آنا، ہے نا. تو اس میں حمزہ استفہام بھی ہوگا، تو پھر کیا کا ترجمہ بھی لائیں گے. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا کیا تو اب آیا ہے، سوال ہے نا. ٹھیک. جب آگے ہاں کوشچن کوشچن مارک لگا آ ہوا ہے رہا تو پھر اس کے اندر آپ کا حمزہ استفہام بھی ہوگا. ہونا آل آنا ظرف زمان. ہے، مبنی علی الفتح فی محل نصب. حیثو. حیث تقول اجلس حیث اجلس. شئتا. اجلس میری سوری، بہن. دیکھیں میں آپ کو اجلس. بتاتی ہوں دوبارہ، شاید پہلے بھی بتایا ہو.
थर्ड लेटर की हरकत देखा करें, ठीक ठीक। 1 2 3, सही है ना? जी और उसका फिर आप क्या किया, जो उस पे हरकत आ रही है वो यहाँ आएगी। यहाँ जबर हो या जेर हो, यहाँ जेर ही आएगी, ठीक है? और यहाँ पेश हो तो पेश आएगी। इजलिस हैसु शिता, हाँ। बैठ, तुम बैठ जाओ जहाँ चाहो। यहाँ तुम अ, चाहो। हाँ तुम चाहो। होना। हुना ज़र्फ़ु मकानिन मबनियुन अला अला दम्मी फी महल नस्बिन। कोई ज़र्फ़ मकान आ रहा है, कोई ज़र्फ़ ज़मान आ रहा है, लेकिन ये जी सारे ही मबनी है। जी यानी इन पे जबर जो हरकत है उसी पे ये है, ठीक है? जेर नहीं आ सकती, पेश नहीं आ सकती। जिस पे है, यानी जो ये जबर पे है तो उस पे जेर और पेश नहीं आएगी, ये पेश पे है तो उस पे जेर और जबर नहीं आएगी। ये मतलब है मबनी का, ये मतलब है मबनी अल दम का, ये मतलब। उसके बाद हुना का, हुना का अस्माउन तनूबु अन ज़र्फ़ी मिनहा। यहाँ इसम है तनूबु अन ज़र्फ़ी जो ज़र्फ़ के कायम मुकाम है। मिनहा इनमें से नंबर वन अल मुदाफ़ु इला ज़र्फ़ी नंबर इला एक ये ज़र्फ़ी हो गया अल मुदाफ जी इला ज़र्फ, ठीक है ना? मिम्मा दल्ला अला कुल्लियत ज़मानी नंबर दो क्या है, और मकान। सिफतुहु, ये आपने याद रखने हैं, सिफतुहु। और नंबर सिफत तीन क्या है, इसमें इशारा। और नंबर क्या है, चार अदद। तो ये अदद। चार तरह से इस्तेमाल होते हैं। क्या चीज चार तरह से इस्तेमाल होती है? ये कह रहे हैं हुना का अस्मा उन तनूबु नायब बनते हैं। यहाँ कुछ इसम हैं जो अस्मा उन नकरा है ना, तो कुछ इसम है तनूबु जो कि नायब बनते हैं जर्फ के, ठीक है ना? अब ये नाबा अनिस जर्फ मैंने आपको पिछली दफा बताई थी कि ये एक टर्म होती है, ठीक है? नाबा अनिस जर्फ या तनूबु अनिस जर्फ। तनीबु तनूबु इसलिए आया, ये इसमें या जमीरा जो लौट रही है अस्मा की तरफ, तो वो एक जुमला है ना, इसलिए इस तरह आया। तो वैसे इसको नाबा अनिस जर्फ कहते हैं। और ये चार तरीके से होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो जर्फ होते हैं वो हमेशा मुजाफ इलैह बनते हैं, है ना? यही पढ़ा है ना, जी यही समझाया गया ना कि जर्फ क्या होते हैं, हमेशा मुजाफ बनते हैं और उसके बाद मुजाफ इलैह आता है, जिसको जर्फ मुजाफ इलैह भी कहते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। लेकिन आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो जर्फ होते हैं वो मुजाफ इलैह भी बन सकते हैं, अभी इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम किसको बनाएंगे, जर्फ को मुजाफ इलैह बनाएंगे। और उससे पहले कोई और इसम लाएंगे जो कि उस वक्त किसका काम दे रहा होगा, जर्फ का काम दे रहा होगा। वो हम ऊपर मिसालों में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो वो हम लेसन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी आप पढ़िए इंशाल्लाह, फिर मैं बताती हूँ कैसे होगा। अल मुदाफ़ु इला ज़र्फ़ी मिम्मा दल्ला अला कुल्लियत ज़मानी अविल मकानी। मुज़ाफ इला ज़र्फ़ जो दलालत करता है पूरे जमाने पर या मुकाम पर। और कुल कुल से है, कुल्लियती। यहाँ कुल्लिया वो जी नहीं है, अच्छा कुल्लिया वो वाला कुल्लिया नहीं है। यहाँ पे कुल्लिया का मतलब है कुल, पूरा यानी सारे सारे जमाने पर या सारे मकान पर। सारे औ जमाने औ अ, जुजियतीहिमा, या इनके हिस्से पर। हाँ, उन दोनों के, यानी जमाने और मकान, हुमा की जमीर किधर जा रही है, जमानो मकान की तरफ जा रही है, उनके जी कुछ हिस्से पर दलालत करता है, ठीक है ना? जी जी। तो नहवा जैसे मुदाफिल जर्फ के बारे में बात हो रही है ना, नंबर एक के बारे में, ठीक है? मिम्मा दल्ला सफरना जो कि दलालत करता है अला कुल्लियत जमानी, कुल जमाने पर या मकान पर या उसके बाज हिस्से पर, उसके जुज पर। अब मिसाल देखें, नहवा। सफरना कुल्लन नहारी हाँ। हमने सफर किया। हम्म, कुल्लन नहारी सारा दिन। हमने हम्म, सारा दिन सफर किया। दिन, सारा दिन, यानी होल डे जी हमने सफर किया। अब कुल्ला का, कुल्ला जो है वो क्या बन रहा है आपका, इसको नाबा, ये जर्फ है और ये मुदाफिल बन रहा है, ठीक है? असल जर्फ जो है वो मुदाफिल बन रहा है।
اور یہ جو ہے نا کلّا جو ہے یہ مضاف ہے، اور کلّا جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ نابا عن الظرف ہے. نابا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کے قائم مقام ہے، ظرف کے قائم مقام ہے. صحیح ہے. تو جو قائم جی مقام ہوتا ہے، جو ڈیوٹی اس وقت دے رہا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے نا اصل. تو اس کو پھر ہم ظرف کہیں گے اس وقت یہاں پر. ویسے تو اس کا نام نابا عن الظرف ہے نا، نیابت کر رہا ہے، قائم مقام ہے اس کے قائم مقام ہے یہ. لیکن اب اس وقت اس کو ظرف کہیں گے، اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ ظرف جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے نا. مفعول بنانا ہے نا، مفعولن بھی ہی بنانا ہے. تو اسی کے اوپر زبر آ رہی ہے نا، یہ تو نہیں بن سکتا نا. بے شک یہ ظرف ہے لیکن یہ تو مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مجرور جی ظرف جو ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا آپ کا مفعولن فیہ. منصوب ہونا اس کا تحتا بنے گا، فوقا بنے گا. ٹھیک ہے. قبلہ بنے گا، بعدہ بنے گا، لیکن یہ والا تو نہیں ہے، زیر آ جائے تو نہیں بن سکتا. تو یہ آپ کا اس وقت ظرف ہے. یہاں پر یہ والا ظرف ہے جو نابا عن ظرف ہے، وہی ظرف ہے اس وقت. اصل ظرف جو ہے وہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے. تو اب یہاں پر تو یہ کلّا سارا دن، تو یہ والی بات ہو گئی نا، کلیہ والی بات ہو گئی. اگلے والے میں کیا ہے؟ ہاں، ان تذرتو کا، میں نے انتظار کیا تیرا ربع ربع ساعتن. یعنی اب یہاں پر یہ جز والا آ رہا ہے، پورا گھنٹے نہیں کیا، کلّا 4 گھنٹے. ساعتن نہیں کیا، بلکہ ربع ساعتن. ٹھیک ہے. ایک جی تہائی گھنٹے تک میں نے تیرا، یعنی 1/3 آف دا، وہ ہوتا ہے نا. اچھا، 1/4 کہہ لیں. اس کے بعد مشیت نصف کلومیٹر. اب نصفہ. یہ بھی نصف ہے، دیکھیں پورا کلومیٹر نہیں ہے، نصف جی ہے اس کا آدھا. میں چلا ½ کلومیٹر. تو یہ آپ کو بھی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی اوپر والی. جی تو یہ 4 طریقے سے جو ہے نابا ان ظرف بنتا ہے. کبھی تو مضاف بن کے آ رہا ہے یہاں پہ، پھر یہاں پہ صفت بن کے آئے گا، یہ صفت بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا موصوف جو ہے وہ یہاں پہ معذوف ہے، وہ پھر میں بتاتی ہوں کیوں ہے. پھر اس کے بعد اس میں اشارہ بن کے آ رہا ہے آپ کا، اس کو آپ ظرف کہیں گے. جی جو نائب نابا. ہوگا، جو نائب ہوگا نا، جو قائم مقام ہوگا نا، جو سبسٹیٹیوٹ ہوگا، وہی آپ کا ظرف ہوگا. جو معذوف ہے اس کو تھوڑی بتائیں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر میں یہاں پہ آتی ہوں تو بتاتی ہوں. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ عدد میں بھی آپ کا کیا ہوگا اس میں سے؟ یہ ہوگا یا یہ والا ہوگا؟ اربعتا ہوگا. یہ آپ کا جی ظرف ہوگا. اس کو نابا ان ظرف کہتے ہیں. اس وقت ظرف کا کام یہی کر رہا ہے، مفعولن فیہ یہی بن رہا ہے. ظرف کا دوسرا نام مفعولن وہ بھی ہے نا، مفعولن فیہ بھی ہے. تو یہی مفعولن فیہ بن رہا ہے. یہ تو مضاف الیہ ہے. اس کے بعد آگے یہ 4 ہیں، پھر ان کو دیکھتے ہیں. ہم کہاں پہ تھے؟ یہ ہو گیا. اچھا، ہنا کلا و ربع و نصفا نابت عن الظروفی. نائب بن رہے ہیں، نیابت کر رہے ہیں ظروف کی. ظروف بعد میں آ رہے ہیں اور یہ پہلے آ رہے ہیں، اور یہ مضاف بن کے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کا نام مضاف الی الظرف ہی رکھا ہے. اور یہ جو کل کو بھی واضح کرتے ہیں اور جز کو بھی واضح کرتے ہیں. نمبر 2 پڑھیں. صفتہ، نمبر 2. صفتہ. صفاتہ نحو جلستو طویلا، میں بیٹھا کافی دیر. ای وقتا طویلا، یعنی کافی دیر تک. ہونا یہ کافی طویلا کہاں سے آ جاتا ہے؟ لمبے ٹائم تک. لمبا، لمبے طویل ٹائم. کا مطلب کافی نہیں ہوتا نا، طویل کا مطلب لمبا ہوتا ہے. طول سے ہے نا، طول و عرض جی ہے نا. تو اے وقتاً، تو اس میں اب اس کا یہ والا جو ہے یہ معذوف کر دیا گیا. وقتاً یا زماناً بھی کر سکتے ہیں یہاں. وقتاً کے علاوہ زماناً طویلاً. میں بیٹھا کافی دیر تک، کافی ٹائم تک بیٹھا. تو وقتاً یہاں پہ معذوف ہے، وہ نہیں لکھا گیا، صرف یہ لایا گیا ہے، اور اس کا جو پہلے موصوف آ رہا ہے اس کو حذف کر دیا گیا. لکھ بھی سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں وقت جو ہے نا، موصوف ہمیشہ اس میں ذات ہوتا ہے، یہ صفت ہوتی ہے آگے، تبھی مرکب توصیفی بنتا ہے. تو یہ اس میں ذات ہے،
اور ظرف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظرف جو اصل ظرف تھا اس کو معزوف کر کے اس کا نائب لایا گیا صفت کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا گیا صفت ہو، اس کی صفت جو ہوتی ہے نا، یعنی جو ظرف ہے اس کی صفت جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ نابا ان ظرف یا ظرف کہہ سکتے ہیں، اس وقت وہی ظرف بن رہا ہے، یہی بن رہا ہے۔ یہ جو معذوف ہے اس کا تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگلا کیا ہے؟ ہنا طویلا صفت للظرف نابت عنہ، یہاں پہ صفت طویل جو ہے وہی آپ کی انابت کر رہی ہے یا نیابت کر رہی ہے کس کی؟ ظرف کی۔ آگے اس میں اشارہ، اسم الاشارتی نحو جئتو حاضل اسبوع، میں آیا اسی ہفتے، میں ہوں اسی ہفتے آیا ہوں۔ ہونا ہوں حاضہ نابا عن الظرفی، یہاں ہوں حاضہ نابت کر رہا ہے ظرف کی۔ ہاں، اسم العدد، اشارہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، تو اسم اشارے جی کے بعد دیکھیں آپ کا مضاف الیہ نہیں آیا، کیونکہ یہ مضاف بن ہی نہیں سکتا، کبھی ہے نا؟ شاری بن رہا ہے، یہ تو جی معرفہ ہے، جو مضاف ہوتا جی ہے وہ نکرہ ہوتا ہے آلویز، ہے نا؟ یہ الگ بات جی ہے کہ اس کے آگے معرفہ ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، مضاف الی المعرفہ، لیکن وہ اصل میں تو وہ نکرہ ہوتا ہے نا، کتابو، کتاب اللہ ہی۔ اچھا، اب یہ ہوں، کیا ہے؟ یہ آپ کا مشارن الیہ ہے، آگے میں، اس لیے یہ منصوب ہوا، یہ ظرف منصوب ہوا، مفعولن بھی بنا، تو پھر آگے والا جو ہے اس نے اس کے اعراب کو فالو کیا۔ اس کا اعراب یہاں سے نظر نہیں آتا، یہاں سے نظر آتا ہے کہ یہ بھی منصوب ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، چیزیں ساری جی پکی ہے نا، کہ اس کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مرکب اشاری کا، اشارے کا، یہاں سے پتہ چلتا شاری سے، ہے، اور صفت کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ موصوف سے، ایسے ہی ہے نا؟ جی اچھا، ہنا حاضہ نابا عن الظرفی، تو حاضہ جو ہے وہی اس وقت ظرف ہے، مفعولن فی ہے، کیونکہ وہی نیابت کر رہا ہے، وہی سبسٹیٹیوٹ ہے۔ العدد، العدد نحو ماکستو فی بغداد اربعۃ ایام، میں ٹھہرا بغداد میں 4 دن۔ اب سرنا، یہ آپ کا ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی جی آپ کا مفعولن فی ہے، یہ نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیوں مرکب اضافی آیا ہے؟ اس کو عدد میں کیوں ڈالا گیا؟ اس کو وہاں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یہاں بھی تو یہ مجرور ہو رہا ہے نا، جی یہاں بھی مجرور ہو رہا تھا کلہ کے ساتھ بھی، اس میں کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک گنتی جو ہوتی ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ عامل مجرور ہوا ہے۔ پتہ ہے نا 3 سے 10 تک کیا جی ہوتا ہے؟ یہ مذکر ہوتا ہے، اور جمع ہوتا ہے تو پھر یہ مؤنث ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ مؤنث ہو تو پھر یہ مذکر اربعہ ہوتا ہے، اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتی ہے گنتی 3 سے 10 تک۔ سمجھ آ گئی یہ کیوں مجرور ہوا ہے؟ جی کیونکہ گنتی ہے، یہ گنتی 3 سے 10 تک اسی طرح آتی۔ آگے کیا ہے؟ سرنا، سرنا مئتا کلومیٹر، سرنا ہم پیدل چلے، مئتا کلومیٹر، ہم، 100 کلومیٹر تک۔ ہم، ہونا یہاں اربعتا و مئتا عددانی نابا عن الظرفی، یہاں اربعتا اور مئتا دونوں عدد نابت کر رہے ہیں ظرف کی طرف۔ نابان ظرف ہیں، اور یہاں پہ کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو چلو ہو رہا تھا کہ گنتی 3 سے 10 تک ہے، یہ جو ہوتا ہے نا 1000، الفن، الفو ہو جاتا ہے نا مضاف بن کے، اور یہ میتا ہو گیا، میتو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی بھی ان کا بھی جو 100 کا عدد ہوتا ہے یا 1000 کا ہوتا ہے، یہ بھی مضاف ہی بن کے آتے ہیں ہمیشہ، اور ان کے آگے جو آئے گا وہ مضاف الیہ ہی ہوگا۔ الفو مضاف بنتا ہے ہمیشہ، میتو مضاف بنتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس لیے یہ جی مضاف الیہ بنا، بالکل وہی گنتی والا ہے نا، کہ یہاں تو 3 سے 10 تک گنتی ہے، اور یہاں پر کیا ہے 100 اور 1000 کے عدد جو ہیں وہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، اس لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ چلے، تمارین آ گئی، اب کیا ہے؟ اس کرتے ہیں اس انشاءاللہ۔ ہم،
استخرج ما في الدرس من ظروف الزمان والمكان. Point out the ظروف occurring in the main lesson and specify whether they are ظروف الزمان اور ظروف المكان. یہ جو ٹھیک فرسٹ ہے. لیسن تو اسٹارٹ اس ہوتا ہے. اس سبق کا ٹاپک جو ہے نا، ہمارے اس لیسن کا ٹاپک مفعولن فی ہی ہے. اور جی مفعولن فی ہی جو ہوتے ہیں وہ ظروف ہی بنتے ہیں، ظرف ہی بنتے ہیں، اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ظرف ہمیشہ مضاف نہیں بنتا، ظرف جو ہوتا ہے مضاف الیہ ہو جاتا ہے. اور وہ کب آتا ہے؟ جب اس کا جو پھر وہ چار چیزیں پڑھی نا کہ ان وجہوں سے پھر یہ آ سکتا ہے. کیا آ سکتا ہے؟ مضاف الیہ آ سکتا ہے. پہلی چیز جو تھی وہ آپ کی یہ والی تھی، مضاف الی ظرفی، ظرف کی طرف مضاف ہو رہا ہو تب وہ آپ کا ظرف جو ہوتا ہے مضاف الیہ بن جاتا ہے، اور اس سے پہلے کوئی اور ورڈ ہوتا ہے جیسے کلا، اور یہاں پہ ربا اور یہاں پہ نصفہ جو ہیں یہ مضاف بن گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پر موصوف کی صفت جو ہوتی ہے، صفت صفت بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کیا بن سکتی ہے؟ نابع عن ظرف بن سکتی ہے، اور اس سے پہلے موصوف ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، تو آپ کا طویلن جو ہے نا یہ بنے گا آپ کا ظرف ہے یہاں پہ، اور یہ مفعول بنے گا. اس کو تو بیچ میں سے نکال بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. جلستو طویلن کا مطلب یہی ہے نا، تو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو ہڈن کیا ہے؟ وقتاً طویلا. پھر اسی طرح یہاں پہ اشارے کا، اشارے کو لانا ضروری تھا. اس میں اشارہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نابع عن ظرف بن سکتا ہے، اور اصل ظرف جو ہوتا ہے پھر وہ مضاف آگے جا کے مشار الیہ بن جاتا ہے. یہاں پر آپ کا عدد تھا، اور عدد جو ہوتا ہے وہ 3 سے 10 تک ہوتا بھی مضاف الیہ کی شکل میں آتا ہے، اور یہ الفو اور میاں ہو تو ہو گیا. تو یہ ہم نے کر لیا ابھی تمارین میں. اچھا، استخرج ما فی الدرس من ظروفی زمانی، اب یہ آپ لوگ کر لیں گے، مشکل تو نہیں ہے نا. سبق میں ہم نے بہت سارے پڑھے ہیں نا، یہ متا، اینا، یہ سب ادھر سے ہی ہم نے پڑھے ہیں نا. سب جتنے بھی ہیں وہ آپ نے خود دیکھنے ہیں، اور پھر ان کی وجہ بھی ان کا بتانا ہے کہ یہ زمان ہے یا مکان ہے، یہ بھی اس میں ڈفرنس کرنا ہے. جیسے متا کیا ہے آپ کا؟ متا میں کیا ہے؟ بتاؤں ان کو، میں نے لکھ لیے تھے یہ. نہیں، متا کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں متا کیا ہے؟ متا میننگ کب، اور یہ ظرف زمان ہوگا. ظرف زمان ہوگا. اور قبلہ؟ وہ بھی ظرف زمان ہوگا. ٹائم. امامہ کیا ہوگا؟ امامہ ظرف مکان. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے. اینا کیا ہوگا؟ اینا بھی ظرف مکان ہوگا. مکان ہوگا، جگہ ہے نا، کہاں. ٹھیک ہے. متا جو ہے وہ ٹائم کے لیے ہے، تو یہ آپ نے پھر ڈھونڈ کے پھر ان کی قسم بھی بتانی ہے. تو میں سبق میں نہیں جا رہی ابھی، میں یہیں سے کرا رہی ہوں. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ استخرج ما فیہ من ظروف المبنیہ. اب وہ بھی امسی وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھے ہیں، غدن پڑھے ہیں، ہے نا، وہ اینا بھی. تو ہاں، وہ بھی آپ نے نکالنے. مبنی متا بھی جو ہے نا یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ متا بھی متا ہی رہتا ہے، اینا بھی اینا ہی رہتا ہے، تو یہ بھی اسی میں آئیں گے، مبنی میں ہی آئیں گے. الانا مبنی ہے، کتو مبنی ہے. سمجھ آئیے؟ ہونا. ہاں. جی. جو ایک ہی حرکت جس کے ایک ہی حرکت پہ وہ ہوتے ہیں نا، مبنی اللہ ہوتے ہیں، وہ الدم ہوتے ہیں یا نصب ہوتے ہیں یا جزم سکون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جر ہوتے ہیں. اس کے بعد استخرج منہ کلمات نابت عن الظرفی. اب یہ نابت ان الظرفی کلمات، اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں کیا کریں اس گی میں یہ جو ہم نے ابھی اوپر پڑھے ہاں، ایگزامپلس وہ لکھ لیں نابت گے. عن الظرفی. نابت والی. ٹھیک ہاں. ہے نا، وہ والے آپ نے ڈھونڈنے ہیں. جیسے سلاست ایام میں نبی ہم نے پڑھا ہے، سلاست پہ زبر آ رہی ہے، ایام میں ظرف جو ہے وہ ایام ہے، وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. بار بار اس بات کو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ظرف صرف مضاف نہیں بنتے، جب اس کا نائب آ جاتا ہے پہلے تو وہ مضاف الیہ بھی بن جاتے ہیں. تو نائب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہوتے ہیں، اسم اشارہ بھی ہوتا ہے، مضاف بھی ہوتا ہے، پھر صفت بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی موصوف کا نائب ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز کیا پڑی تھی اس میں؟ ایک اور بھی پڑی تھی نا، یہاں 4 تھی نا. عدد بھی ہے.
صحیح ہے، تو یہ چار چیزیں ہیں۔ تو یہ چاروں کی مثالیں آپ نے ڈھونڈنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ یہ والا عدد کیا ہے، یہ والا مضاف الل کیا تھا، وہ شروع کا پہلا والا میں نے کیا لکھا تھا، ظرف. مضاف الی ظرف جو ہے، اس کی چاروں کے نام اور یہ لکھنے ہیں آپ نے، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے نا، جی ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جملے نکالنے ہیں، جملے نکال کے پھر اس میں آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ ثلاثت ایام ہے، یا اور تھا حاضی سنت، یا اس طرح کے جو بھی تھے ان کو آپ نے نکالنا ہے، اور پھر ان کو جیسے ابھی طویلن والا بھی آیا ہے، فیہا طویلن، تو اس میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ زمانن طویلن بھی ہو سکتا ہے اور وقتاً طویلن بھی ہو سکتا ہے۔ تو وقتاً کیا بنے گا، یہ وقتاً کیا بنے گا، یا زمانن کیا بنے گا، وقتاً کیا ظرف بنے گا یا طویلن ظرف بنے گا، یہاں پہ وقتاً محذوف ہوگا نا، اور یہ، طویلاً ظرف ہاں تو بنے ہاں یہ جو ہے نا صفتو ہو آیا ہے نا وہاں پہ، گی. صفتو ہو جو ہوتا ہے وہ نابان ظرف بنتا ہے، اس وقت اس کو ظرف کہیں گے، اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تو موصوف ہے نا، صفت کو بنانا ہے آپ نے۔ اسی طرح اشارے کو بنانا ہے، اسی طرح عدد کو بنانا ہے، کیونکہ دوسرا والا تو مضاف الیہ بن جائے گا، جی اسی طرح میم، اسی باپ طرح الی ظرف کی ایک مثال یہ آپ دیکھیں صحیح ہے. لبستو بعد یومن، یعنی میں ہم، ٹھہرا دن کا کچھ حصہ. ہاں بادہ ٹھیک ہے، یوم میں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہاں یہ پہلی والی ہے، ٹھیک جی ہے نا، پہلی والی اسی کا تو بادہ میں یوم، بتاؤ. یعنی دن کا کچھ حصہ، صحیح. یوم من او بادہ یوم، میں ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ ٹھہرا، تو وہ پھر کلیہ میں نہیں آئے گا، جزیہ میں آئے گا۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں ہم، عین ظروف الزمانی والمکانی فیما یاتی، عین کا مطلب کیا ہوتا ہے، پوائنٹ آؤٹ. پوائنٹڈ کریں، فعل امر ہے، کون سے باب سے بنا ہوا ہے، عینا یعینو، عین امر بنا ہوا ہے نا، علامہ یعلمو، علم سکھاؤ، ٹیچ کرو، علم، سمجھ آئیے بات، اور کوئی بنائے تشدید والا، کذبا یکذبو، کذب فعل امر بنے گا، کیونکہ جب فعل امر بنائیں گے نا تو وہ کس طریقے سے بنے گا، اس میں ضرورت نہیں آگے شروع میں حمزہ لانے کی، تو کذبو سے بنے گا نا، تو کذبو۔ اب جب آپ اس کو کریں گے، تا کو گرائیں گے تو یہ پڑھا جا رہا ہے نا، اس کو ساکن کریں گے، یہی امر بنانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے کذب، عین، تعین، باب تفیل سے ہے نا، اس کا کیا بنے گا مصدر، تعین، تعین بنے گا، تعینن۔ اچھا جی، آگے کیا ہے، ہاں اس میں وہ کہہ رہے ہیں عین ظروف الزمانی والمکانی، اب اس میں یہ والا کیا بن رہا ہے، یہی بنے گا نا، یہی منصوب ہے، جی یہی بنے گا، ظرف یہی ہے، تو یہ کیا ہے، زمان کا ہے یا مکان کا ہے، جلدی جلدی سے بتا دیں، آسان ہے ظرف یہ، زمان. ظرف لہذا زمان، لمحہ. ظرف ہے۔ اچھا یہاں جی پہ ظرف کیا بن رہا ہے، اس جملے میں ظرف کیا بن رہے ہیں، باقی لوگ بھی کوشش کریں، اندہ ہے نا اس میں، اندہ ہے اور اور کیا ہے، نصفہ، نصفہ بھی ہے، یہ جی والا نہیں بنے گا، نہیں. ٹھیک ہے، اس کو نہیں بنائیں گے، یہی بنے گا ظرف، کیونکہ یہی منصوب ہے، یہی مفعول بھی بنے گا، یہ تو ساعتن ہے نا، صحیح ہے، یعنی اندہ ظرف یہ مکان ہو جائے یہ گا. پہلی والی قسم ہو گئی نا، مضاف جی الی الظرفی، مضاف الی الظرفی پہلی قسم، یہاں تو صرف ظرف ہے نا، یہاں مضاف الی الظرفی ہے، اس کی نوع بھی بتانی ہے نا، ظرف کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ، نصفہ، ٹھیک ہے، اور یہ ظرف ہے، اس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، تو یہ پہلی والی کائنڈ ہے۔ پھر کم ساعتن، اس میں ساعتن آئے گا یا کم آئے گا بتائیں، اس میں کم آئے گا.
कम आएगा, कम आएगा। ये वाला जो है आपका तमयीज बन रहा है इसलिए मंसूब आ रहा है। असल ज़र्फ तो यही है लेकिन यहाँ पे कम बनेगा। ठीक है, कम जो है वो नाबा इन ज़र्फ कहलाएगा, ज़र्फ नहीं बनेगा। ये तमयीज की वजह से इसके ऊपर दो आ रहे हैं, मंसूब हो रहा है, बनाएंगे इसी को। और इसमें कोई और है नहीं। चले आगे। किफ हैसु ला यरा का अहदुन, इसमें क्या है? हैसु हैसु बनेगा, ठीक है। करते हैं। ठहरो या रुको वहां जहां से कोई तुम्हें ना देख सके, यानी खड़े हो ऐसी जगह पे जहां से कोई तुम्हें ना देख सके। ला यरा का अहदुन, कोई भी ना देख सके। आगे क्या, इसमें क्या होगा? और फिर हाजिर शहर, तो हाजा जो है वो हाँ, होगा यहाँ पे इशारा बन रहा है, इसमें इशारा। नाबा इल ठीक है, ज़र्फ। ये तीसरी किस्म है। पहली ये वाली है, दूसरी सिफतुहु है, और तीसरी क्या है? हाजा है। और ये सिर्फ ज़र्फ है, इसमें नियाबत की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ज़र्फ है। इसमें नियाबत की बात हो रही है काम में, नाबान ज़र्फ है। तो यही मफूल बनेगा। अगर जुमला फेलिया है तो बकिया है ना, जुमला फेलिया ही। तो ये जो आपके दोनों मिल के ही मफूल बनेंगे, लेकिन असल ज़र्फ ये है। उसके बाद यहाँ पे कबला लजाना हो गया, ज़हबता इलल मस्जिद दी अम बादा, यहाँ पे दो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबर तू तबीलन, यानी वक्तन या जमानन तवीलन, तो ये वाला आपका ज़र्फ है, ये मफूलन फी ही है। ठीक है, ये असल ज़र्फ की नियाबत कर रहा है, और असल ज़र्फ है वक्त। ये तो सिफ्त है ना। वक्त क्या होता है? वक्त क्या होता है? ज़र्फ होता है ना, वक्तन। असल ज़र्फ की नियाबत कर रहा है ये। और ये यहाँ पे आई होप कि सबको समझ आ रही होगी। निम्तु कुल्लल लैली, यहाँ पर ये बन रहा है आपका कुल्ला। ठीक है, और ये मुजाफ वाला है ना, मुजाफ इला ज़र्फ। ये ज़र्फ है असल, और ये उसकी नियाबत कर रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट है। अब ज़र्फ यही होगा, मफूल यही बनेगा। उसके बाद यहाँ पर सातैनी भी हो गया, ये बनेगा निम्ता का। सातैनी क्या होता है? 2 घंटे, निम्ता तो तू सोया, आम आप सलासा साअतिन, तो सलासा भी कहते क्या होगा और सातैनी भी होगा, दोनों होंगे ना। जी। चलें अगला करें। उसके बाद मकस्ता हाजिल मिद्दता, इसमें आईना होगा मबदल, और हाँ, हाजिल मिद्दता में इसमें हाजिही दो हैं, होगा। इसमें दो हैं। जी इसमें ये वाला सिर्फ ज़र्फ है, ये मफूलन फी बन रहा है। और इस जी। ये नाबा अनिस ज़र्फ है, नाबा इला ज़र्फ। क्योंकि असल ज़र्फ ये है और ये तो इशारा है। लेकिन चूंकि ये इससे पहले आ रहा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये नियाबत कर रहा है, सब्स्टिट्यूट है ज़र्फ। तो इसी को फिर ज़र्फ बोलेंगे, इसी को मफूलन फी बनाएंगे। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये वाला तो बहुत ही आसान है। कितने जुमले हैं? ये 5 है। अब ये कुरान मजीद से मिसालें हैं, इसमें आपने देखना है। अब कोई और आ जाए मुझे बताए यहाँ पे आगे, इनमें कौन कौन से बन रहे हैं ज़र्फ। सो गए मैम सब? मैम अस्सलाम हाँ, वालेकुम। आप आएंगी। अच्छा, आपका माइक जो है ना टीन टीन कर रहा है, आप अपना फोन चेंज कर लें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह बुलाऊंगी। नुज़रत आप आ सकती हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? समीना? जी अभी मैं सुन रही हूँ अभी। आप नहीं आपको अ, समझ आ रही है? समीना, मुश्किल नहीं है, ज़र्फ तो आपको पता ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब और ज़र्फ फौजिया और जो होते हैं जुमला फेलिया में जब आते हैं तो वो मफूलन फी ही बनते हैं। हो और जाते हैं जी। मफूलन फी ही जो होता है वो फेल से पहले भी आ सकता है। तो इसलिए कभी ऐसे हैरान ना हो कि फेल से पहले आ गया तो अब ये नहीं बनेगा, बनेगा। सिर्फ फाइल फेल से पहले नहीं आ सकता। मफूलन फी ही, मफूलन भी ही, जितने भी मफूल हैं वो सब अल यौम अकमलतु दीनकुम, दीनुकुम है या दीनकुम है वहाँ। तो अल यौमा शुरू में आ गया मफूलन फी, अकमलतु का मफूल बन रहा, ज़र्फ है ना। तो इस जी तरीके से ये है। तो अब इसमें जो है ये आपका कौन आ रहा है? माइक पे आ रहा है कोई? नुज़रत आप आ रही है? इसमें जी ज़र्फ हाँ, क्या है मुझे बता दे। कोई आ जाए। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1,
فجاءوا أباهم عشاء يبكون. तो इसमें आपका क्या बन रहा है? عشاء बन गया. इशा अनबर है, और ये वाला आपका मफूलन फीही बन रहा है, इशा के वक्त। और ये क्या बन रहा है? यबकूना, वजाऊ फेल फाइल, आबाहुम अपने वालिद के पास, वो आए अपने वालिद के पास। हाल. हाँ, मफूलन फी टाइम किस किस वक्त आए? इशा के वक्त आए। तो ये जर्फ आपका बन रहा है। ये नाबा अनिस जर्फ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जर्फ है। तो ये मफूलन फी ही बन रहा है। और यकून क्या है? ये हाल है। हाल बन इसका जुलाल क्या होगा बताएं? गया. कौन रोते हुए आए? जुलाल क्या होगा? जुलाल भी तो होना चाहिए ना। मफूल का भी हाल बन सकता है और फाइल का भी बन सकता है ना। लेके आए थे ना. तो इसमें किसका है? मफूल का हाल बन रहा है या बताया जा रहा है, या मफूल का है? अब्बा का, अब्बा का हाल बताया जा रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम का हाल है, रोते हुए वो आए थे। फाइल फाइल का हाल है. फाइल फाइल का हाल बन रहा है, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। फौजिया, आप अपना माइक म्यूट करेंगी? आपके माइक में शोर है। नंबर फौजिया 2. नहीं, वो दूसरी फौजिया, दो दो इकट्ठी हो गई आज, रेहान और फौजिया जरगर। वबनैना फौककुम सबअन शिदादन. अब ये आए तो नबा तो सभी को याद है ना, नमाज में पढ़ते हैं। तो वह बनैना, और बनाया हमने, फौका कुम। अब ये जुमला इसमिया नहीं बन रहा, ये मफूल नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? बनई, हाँ बनई ना, बनाया हमने, ठीक है ना। तो ये फेल ही है ना, और ये फाइल है, और ये मफूलन फी बनाए, ठीक है। तो ये मफूलन, ये फेल ही है। अच्छा, मैं इसको बैना ना पढ़ रही थी, सॉरी। बनैना जो है ये आपका उसी से है। और ये मफूलन फी है, सब अनशिदादा, सात मजबूत। आसमान अजफ कर दिए गए ताकि कुरान की बलागत की वजह से। आगे क्या है? कौल रब्बी, قال रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा. तो ये आपका मफूल है, ये जर्फ है और मफूलन फी ही बनेगा यहाँ। दोनों मिल के बनेंगे, अच्छा, दोनों में. दोनों मिल के बनेंगे, क्योंकि दोनों ही जर्फ है ना, दिन और रात, डे एंड नाइट। सही. कौला किसने कहा? नूह अलैहिस्सलाम ने। ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, बेशक इन्ना का इसम है, और ये क्या बनेगी? इन्ना की खबर बनेगी, जुमला फेलिया बन के। और दाऊतु में फाइल हो गया, और ये मुतालिक हो गया अपनी कौम को, और ये मफूलन फीही हो गया। सही है ना। उसके जी. बाद क्या है? वमा तदरी नफ्सुम माजा तक्सिबु गदन. हाँ, और नहीं जानता कोई नफ्स, नफ्सुन मोन्नस है तो फेल भी मोन्नस आया, ठीक है। हम्म. और माजा क्या कुछ, तकसीबु गदन, यानी वो क्या करेगा, कल क्या करेगा, ठीक है ना। कल हमें नहीं गदन पता, बने. हम, हाँ, किसी को भी कुछ नहीं पता कि कल इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे या कल क्या करेंगे, ठीक है। आज का नहीं पता तो कल की तो बात दूर की है, ठीक है। तो 41 में सिर्फ गदन जो है वो बनेगा ना. गद्दन या बनेगा, सराब. और कुछ भी नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा मफूलन फी तकसीबू का। बाकी ये तो फाइल ही है। सराब. जी वालेकुम अस्सलाम जी मैम, ये सबन शिदादा क्या बनेगा? सब अंश, क्या बन जाएगा? ये सब अंश सात है ना, जी. मजबूत, सात मजबूत, तो ये अदद है ना। जी जी. और शिदादन मजबूत उसकी सिफत है। अब ये इसको आप अदद कह लें, और इसको यहाँ, इसको आप तमयीज बना सकती हैं पूरे को, तमीज़. क्योंकि अगर हम जी इसको जुमले से मफूल भी बना सकते हैं, लेकिन तमयीज ज्यादा सही है। वह बनई ना मफूलन फी, तो ये आ गया ना। तो इसको आप अगर इसको जी. निकाल दें जुमले में, तो जुमले का कोई वो नहीं रहता ना, जुमले का कोई जी मफहूम नहीं रहता। तो तमयीज क्या होता है? वो जुमले के इबहाम को दूर करता है। जी. चाहिए तो सब अन वो मंसूब होता है, वाहिद होता है, और नकरा होता है, इसकी ये तो निशानी होती है। नाबल में तो
ظرف ہے کہ نابان ظرف. جزاک ہے. اگر اس میں آپ سب ان کو بنائیں تو اس میں اگر عدد کو بنا رہے ہیں تو پھر یہ اس کی صفت بن رہی ہے نا، سات مضبوط. لیکن عدد اگر آئے تو وہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مجرور ہونا چاہیے، تو پھر یہ مجرور تو نہیں ہے نا. جی صحیح ہے. یہ بالکل اس کی طرح ہی ہے، لیلن و نہارن کی طرح ہی. یہ تو آپ کا ظرف ہے نا، یہ تمجیز بن رہا ہے. ہم نے بنائے تمہارے اوپر، کیا بنائے ہے نا، کیا بنایا تو وہ کیا ہے بتانا پڑے گا نا. سب انسات مضبوط آسمان، تو اصل میں یہاں پر آسمان جو ہیں وہ معذوف ہے نا، اس کی یہ صفت بن رہے ہیں. صحیح ہے، سات آسمان. تو اس طرح سے ہے. میں اس کو دیکھ کے چیک کر کے بھی بتا دوں گی، آپ تو نور الیقین میں جو ہو. ہے نا موقع جو ہے صرف وہ مفعول ہے. نہیں، دونوں بنیں گے، دونوں بنیں گے. مرکب اضافی بن رہے ہیں نا. صحیح ہے. تو دونوں جب مرکب ہوتا ہے اس کو توڑتے نہیں ہے، دونوں کو ملا کے بنا لیں یا اس کو بنا لیں، اس کو مضاف لے کے آ دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. فوقا کم، اوپر تمہارے. لیکن یہ نابا عن ظرف نہیں ہے یہاں پہ، یہ صرف ظرف ہے، صرف مفعول فی. ٹھیک ہے. وہ جب ہوتا ہے نا تو پھر آگے کم کی بجائے وہاں پہ آپ کا یہ ظرف خود ظرف ہے نا. نابا عن ظرف تب بنتا ہے جب یہ بعد میں آئے اور اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے، اشارہ آ جائے، کلا آ جائے، ہے نا، بادہ آ جائے، قبلہ آ جائے، اس طرح سے آ جائے. تو یہ بعد میں آ جائے. یہ تو خود شروع میں آ رہا ہے تو یہ نہیں بنے گا. نابا عن ظرف نہیں ہے، صرف ظرف ہے یہ. اچھا، یہاں پر وکیل الیوم، وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. تو وکیل الیوم کیا کیلا کیا ہے؟ مجھول ہے نا، فیلا کے وزن پہ. کہہ دیا گیا آج. ٹھیک ہے. آج کیا ہے؟ ظرف ہے آپ کا. ننساکم کا مفعول فی بنے گا. کہہ دیا جائے گا مجھول ہے. آج ننساکم، ہم نے بلا دیا تم کو. یہاں پہ یا ہوتا ہے لیکن وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے جب ضمیر آتی ہے، تو یا ہوتا ہے ننسا. اچھا، اس کے بعد کما نسیتم لقاء یومکم. یومکم جو ہے وہ بھی آپ کا ہے نا، حاضہ. اب یہ حاضہ اشارہ اینڈ پر آیا ہے نا. تو تو صفت بنتا ہے، جب صفت یہ ہاں، اس کو ہم ظرف بنا سکتے ہیں. اس کو ہم ظرف نابا عن ظرف بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اشارہ ہو رہا ہے یوم کی طرف. جب اشارہ اینڈ پر آتا ہے نا تو وہ مضاف کی طرف ہوتا ہے نا. پڑھایا ہے نا میں نے. اشارہ اگر اینڈ پر آئے تو وہ مضاف کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، یعنی حاذا یومی کم. یہ اصل میں حاذا یومی کم. تو یوم کیا ہے؟ یہ آپ کا نابا عن ظرف ہے، اور یومی جو ہے اصل ظرف ہے. تو یہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کو اینڈ پہ لے کے گئے ہیں لقاء یومکم ھذا. تو ظرف یہ بھی ظرف ہے آپ کا، کیونکہ یہ اس کا یہ اصل ظرف یہ ہے اور اس کا اشارہ ہے یہ. تو باقی ننسا جو ہے یہ نہیں ہے، الیومہ ہے بس. ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہے آخری والے میں؟ ہاں، اب نمبر 6 سوال آ گیا، پڑھیں ذرا سا. هذه ثلاث جمل تحوي كل واحدة منها عددا نابع عن الظرف. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لائیے 3 جملے کنٹیننگ. ہوا یہوی ہوتا ہے کنٹیننگ، جو مشتمل ہو کلو واحدتن، ہر ایک جملہ مشتمل ہو، منہا ان میں سے، عددن نابع عن الظرفی. یعنی 3 جملے ایسے بنانے ہیں جس میں عدد جو ہے وہ ظرف کا نائب بن رہا ہو. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ عدد والی ہے. تو تینوں میں عدد ہی بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ جیسے آپ کا تھا نا سلاست ایامن، ہے نا. تو وہ سلاست ایامن سے پہلے آپ نے کوئی فعل لانا اور اس کا مفعول فی بنانا ہے پھر. ٹھیک ہے. کوئی بھی جملہ بنائیں اور اس میں پھر آگے سلاست ایامن لائن. ایک تو یہ ہو جائے گا، دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا حاضی سنہ تک کا کر لیں.
اور تیسرا جیسے فوزیہ نے بتایا تھا بادہ یومن کر لے. تو اب اس میں بادہ میں بھی کیا ہے، بعض بھی عدد ہی ہوتا ہے نا ایک طرف سے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح سے 3 جملے بنانے ہیں. پھر اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ہو، اسم اشارہ ہو وہ نابا ان ظرف ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی سیم سوال ہے. ہاتی ثلاثہ جمل تحوی کلو واحدۃ منہا اسم اشارۃ نابا. ابھی آپ کا اسم اشارہ آئے گا. صحیح ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے. اس کے اشارہ کے بعد کیا لائیں گے؟ اشارہ نے لے لائیں گے نا، تو وہ آپ نے پھر بنانا ہے. صحیح ہے، اس طرح سے کرنا. کر لیں گے کہ میں بھیجوں بنا کے؟ میں بناؤں میں؟ ہاں بنائیں، تھوڑے سے 3 تو بنانے ہیں، بنائیں. جی. رجعت من السفری حاضل اسبوعی. ہوں. میں نے اس ہفتے آپ اشارے والے کے بنا رہی ہیں نا، یہ اس والے کے بنا رہی ہیں. حاضی الاسبوعی. تو جی میں لوٹا کہاں سے من السفری حاضی الاسبوعی. حاضی الاسبوعی نہیں ہوگا، اس کو آپ نے حاضل حاضہ کے اشارہ، کیونکہ مشاروں نے لے کے اوپر جو اعراب آتا ہے اسبوع. وہ حاضہ والا آتا ہے، تو اسبوعہ کریں گے. ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا کوئی بنائیں. اچھا ایک اس کا بنا دینا، اوپر والے کا ایگزامپل تو آپ نے دے دی نا. اب ایک اس کا جی. بنا دیں تاکہ یہ جو ہے نا عدد النابا عن الظرفی، اس کا ثلاثۃ یومن سے بنا دیں. اور بھی اس بنا کا سکتی ہیں. ہم، اس کا جیسے ہے میں مشینا 3 کلومیٹر. ہاں. ہم اب چلے 3 کلومیٹر. ہاں اب ثلاثت کو آپ نے منصوب لانا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور یہ گنتی ہے نا، تو اس لیے گنتی کے جی. آگے مضاف لے آئے گا. جی. ثلاثت کے آگے آپ جو کلو مترن لگا رہی ہیں نا، تو یہ راتن. 3 کلومیٹر ہیں تو پھر جمع آئے گا. جی. کلو میٹر نہیں آئے گا بلکہ میٹر کی جمع آئے گی. اور میٹر کی جو جمع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ راتن. متراتن ہوتی ہے. تو متراتن لائیں گی آپ. نسبی حالت بھی ہوتی ہے زیر سے اور جری بھی، یعنی آپ کا وہ بندہ. دونوں کی ایک ایک مثال ہوگی، یا باقی سبق میں سے لے لیجئے گا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا اس میں کیا کرنا ہے، یہ آپ نے جملے بنانے ہیں. اب یہ جملے تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. قبلہ کا جملہ بنانا ہے، بعدہ کا. ان کو ایز اے مفعول فیہ لانا ہے. تو آپ نے جملہ کیا لانا ہے؟ اسمیہ ہی لائیں گے نا. تو مفعول فیہ کے طور پہ جب آپ نے لانا ہے تو جملہ مفیدہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جملہ فعلیہ بنے، پیچھے فعل لائیں اور فیلی ان کو نا مفعول میں فیہ بنے. مفعول فیہ کے لحاظ سے ہاں. تو پھر فیلی کی لانا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو مثال دے دیں اگر دے سکتی ہیں تو. جیسے قبلہ ہے تو ہاں. ذهب الى المسجد ہی قبل الاذان. ذہب تو ہوگا نا. ذهبت میں گیا الى مسجد اذان سے پہلے. اور قبل بعدہ کا کیا، الاذان. بعدہ کا کیا ہوگا؟ بعد خرجنا من الفصل بعد الدرس. بعد درس، درس کے بعد ہم کلاس سے باہر نکلے. ان دل مدیری کا بنا لیں. ان دل مدیری جملہ فعلیہ بنانا ہے آپ نے، اس کو مفعول بنانا ہے. ان دل مدیری. جلست عند المدير. ہاں میں بیٹھا بس چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں جن کو آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ غلط نہیں ہوں گے. صحیح. خلفہ کا کیا بنائیں گے؟ جلستو خلفہ کچھ کر لیں. ٹھیک ہے. خلفہ حامدن. جلستو خلفہ حامدن. تحتا ہے نا. نمت نمت تحت شجرت. ہاں میں سویا تحت شجرتی. تحت پہ زبر ہی لانی کیونکہ مفعول بنا رہے ہیں، اور یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے آپ کا شجرتی آئے گا. خلفل. ٹھیک ہے. حامد جی. دن. صحیح ہے. جو بھی بنائیں گے. فوقا اسی طرح بنانا ہے. فوقا سر سے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے اس کو فوقا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فوقا کا مطلب اوپر نہیں ہوتا، جیسے ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے وہ تو فوقا نہیں ہوتا. فوقا ہوتا ہے آپ کے ہیڈ سے اوپر کوئی چیز ہو. رفع اللہ فوقنا سبع سماوات. ہاں. رفع اللہ
ठीक है ना। बुलंद की अल्लाह ने फोका ना सब असमावातिन। अब इसमें फोका भी आ गया और सब अभी आ गया, 7 अदद से बन गया ना, सब असमावातिन। अब देखें, यहाँ मुअन्नस था, जमा था, और यहाँ पे सब आ है। तो ये 3 से 10 तक की गिनती का होता है। हुना क्या है? हुना मतलब यहाँ। हम्म, हाँ, हम्म, अज, अजलिस होना। हाँ, अजलिस हुना, वेरी गुड। और सम्मा, ये सुम्मा नहीं है, ठीक है, ये सम्मा है। और सम्मा ता है। सुम्मा जो होता है ना, वो तो हरफ अतफ होता है। ये सम्मा का मतलब होता है हुना का ही मान दे रहा होता है वहां। सम्मा ता दोनों का मानी एक ही है, दोनों मुज़क्कर के लिए यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है? वरदा फिर दरसी। अच्छा, ये तो नया टॉपिक शुरू हो गया है, पढ़ा दूं? मैम ये अगली क्लास में ना कर लो, अगली क्लास में कर लेते हैं। सही है। खत्म वैसे कर तो लेंगे हमारे इस, पास हाफ एन आवर है, क्योंकि हमने क्लास जल्दी शुरू की थी ना। फिर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, देखिए, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। लव क्या होता है ना, मैं ये बताती हूँ, फिर ये आसान हो जाएगा। लव जो होता है, ये इसके दो मानी होते हैं। एक होता है अगर, और एक जी। होता है काश। मैं बहुत आसान करके बताऊंगी, समझ आ जाएगा। काश। जब अगर का मानी देता है ना लव जुमले में, तो वो शर्त के लिए होता है। ठीक है, जब शर्त होता है, हरफ शर्त के तौर पे आता है लव, है ना, शर्त के तौर पे आता है, तो फिर ज़रा उसके आगे शर्त भी होती होगी और जवाब शर्त भी आता होगा। जब भी हरफ शर्त आता है तो उसके बाद शर्त आती है, और ये फिर जवाब शर्त आता है। और जब काश के मानी में आता है तो ये नहीं होता, लव तालमून, तो काश तुम जानते होते, है ना। होता है ना, लव तालमून आता है ना कुरान में, बस सिंपल सा जुमला है, काश तुम जानते होते। तो ये हरफ शर्त है लव, और उसका एक शर्त होती है और एक जवाब शर्त होती है। ये समझ आ गई बात। जी। जब वो अगर के मानी में होगा, काश के मानी में होगा, तो वो तो यहाँ पे हम पढ़ ही नहीं रहे, उसमें तो फिर कोई अगर मगर कुछ नहीं होता। तो हम ये वाला जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। वरदा फिद दरसी, सबक में क्या आया है? लव अरफ्तु अन्ना का तहती इला बलदी। अगर मैं जानता होता, यहाँ अगर का मानी, काश का मानी नहीं होता, काश का मानी नहीं आ रहा। अगर मैं जानता होता, बेशक आप आने वाले हैं मेरे शहर में, ठीक है, आए हैं तहती, आएंगे मेरे शहर में, आएंगे भी कर सकते हैं, वही करेंगे। और अन्ना का इसम हो गया और अन्ना की खबर होगी ना, तो ये पूरी खबर यहां से यहां तक बन जाएगी। बलदी मेरे शहर में, ल इस्तकबलतु का, ये अब क्या बन गया? इस्तकबलतु का था, लेकिन लाम लगने की वजह से लस तक भी ये बन गया। फिल बतारी, तो मैं इस्तकबाल करता आपका, कहाँ पे? एयरपोर्ट पे। अब इसमें आप देख लें तो लव हरफ शर्त है, और शर्त क्या है? अरफ्तु, मैं जानता, ये इसकी शर्त है। शर्त के साथ अन्ना का ये फेल और फाइल, और ये अन्ना है। अन्ना जो होता है वो जुमले को जुमला नहीं रहने देता, उसको मस्तर में चेंज करके मफूल बना देता है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ये मफूल बन जाएगा, ऐसा ही है ना। ये पूरा ही मफूल बनेगा, या इसको आप मुतालिक बना लें और इसको मफूल, इसको मस्दर मुअव्वल बना के। ऐसा नहीं होता, इस अन्ना के साथ ऐसा नहीं होता। अगर ये अन होता ना तो फिर हो जाता, लेकिन ये अन्ना है तो पूरा जुमला ही बनेगा। अन्ना का जो इसम है, अन्ना की जो खबर है, ये अन्ना का इसम है, ये अन्ना की खबर है, ये पूरा ही क्या बनेगा? ये आपका मस्दर मुअव्वल में चेंज हो जाएगा और इसका मफूल बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो ये आपका अरफ्तु फेल और फाइल और उसका मफूलन भी जो है ना, ये मिल के आपकी शर्त बन रही है पूरी यहां तक। और यहां से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। जवाब शर्त पर लौ के जवाब पर, जवाब पर ये लाम जरूर आता है, लाम जरूर आता है। किस शर्त के साथ आता है? क्या शर्त पॉजिटिव। होनी चाहिए जवाब लाम आने की? अगर जुमला जो है वो मस्बत हो, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ जी। है।
پھر میں نے آپ کو کہا ہاں مدینہ لسان القرآن میں پڑھایا تھا، لیکن پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہاں بھی پڑھیں گے، تو یہاں بھی آ گیا۔ تو یہاں کاش کے معنی میں نہیں ہے، اگر کہ حرف شرط کے معنی میں ہے تو اس کی ایک شرط ہے جو یہاں تک پوری ہو رہی ہے، لام سے پہلے پہلے یہ پوری شرط ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کی شرط بن گئی، جملہ فعلیہ بن گئی، اور ماضی، ماضی ہوتا ہے اس کی جو شرط ہوتی ہے نا وہ ماضی میں ہوتی ہے، اور ماضی میں ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو کہ فل فل نہ ہوئی ہو، فل فل نہ ہوئی ہو، یعنی ادھوری رہ گئی ہو۔ اب یہ ادھوری ہے نا یہ بات، کیوں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے شہر میں آ رہے ہیں، آئیں گے یا آ رہے ہیں، تو میں کیا کرتا؟ لا میں ضرور بر ضرور کیا کرتا؟ میں آپ کا استقبال کرتا ایئرپورٹ پر، ریسیپشن میں آپ کو دیتا۔ اب آگے آپ بات سمجھ جائیں گے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، لو حرف امتناع لمتناع، لو کیا ہے؟ حرف شرط ہے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ لو امتناع لمتناع، یعنی ایک کام کے رکن جانے کی وجہ سے، رک جانے کی وجہ سے دوسرا کام بھی نہیں ہوا۔ منع کا مطلب ہوتا ہے نا باب افتعال ہے، لیکن روٹ تو میم نون ہی نہیں ہے نا منع کرنے، منع کیا ہوتا ہے؟ روک دینا ہوتا ہے نا، یعنی ایک کام نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے پھر دوسرا کام بھی نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا تو پھر آگے والا یہ استقبال بھی نہیں ہوا۔ اور یہ جو لو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ حرف ہے نا، تو حرف کے لیے تفیدو فعل آ رہا ہے، مونس کا آ رہا ہے، تفیدو اس میں ہی ضمیر لو کی طرف جا رہی ہے، سلاست امور، اب یہاں پہ اس کو نابا نہیں کہیں گے آپ، اور نہ آپ اس کو وہ بنائیں گے مفعولاً فیہ۔ اگر اس سلاسہ کے بعد آپ کا وہ آتا نا ظرف، تو پھر ہم اس کو مفعولاً فیہ بناتے۔ اب آپ نے اس کو کیا بنانا ہے؟ ان دونوں کو ملا کے اس فعل کا مفعول بنانا ہے، مفعولاً بھی بنانا ہے، سمپل مفعول۔ اگر یہاں پہ ظرف ہوتا تو پھر یہ نابان ظرف ہوتا، ابھی یہ آپ کا چونکہ یہ امور ہے، امر کی جمع ہے، تو یہ نہیں بنے گا، تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس دیکھ لیں۔ اچھا بہرحال یہ تو ایک الگ سی بات تھی۔ اس کے بعد یہ تین چیزوں کا تفیدو سلاست امور، ان شرط کا مفہوم دیتا ہے، لو شرطیہ ہوتا ہے، تفید الشرطیہ بالزمن تقیدو ہی ہے، یعنی تقیدو کیا ہے؟ قید ہوتی ہے شرط، شرط جو یہ والی شرط ہے وہ ماضی میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی شرط ہمیشہ ماضی میں آئے گی، یہ فعل ماضی ہے، یہ تو مضارع ہے، لا استقبلت کا، تو یہ تو مضارع ہے، استقبلت یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے، سوری یہ بھی ماضی ہے، تو ہے نا، یہ تا بڑی ہے، میں اس کو حمزے کو انا والا سمجھ رہی تھی، تو یہ بھی آپ کا ماضی ہے، تو دونوں ہیں، دونوں ماضی میں ہیں۔ تو تقید الشرطیہ بالزمن الماضی اور الامتناع کا بھی معنی دیتا ہے، یعنی رکنے کا بھی۔ امتناع کا مطلب وہی ہے جو یہاں پہ میں نے بتایا نا کہ ایک کام نہیں ہوا تو دوسرا بھی نہیں ہوا، شرط پوری نہیں ہوئی تو جواب شرط بھی پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ اس کو پتا ہوتا تو وہ چلا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل نہیں ہے۔ اچھا اب مثالیں کریں گے، نحو پڑھیں یہاں سے۔ نحو لوش لوش تحت لنا جہتا، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ ابھی لو حرف شرط ہے، یہ شرط ہے اور ماضی میں ہے، اور اس کا جواب شرط بھی ماضی میں آ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی مضارع میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط ہے جو کہ ماضی میں قید ہے، ماضی زمانہ ماضی میں ہے، یہ حرف شرط ہے اور اس کے جواب پہ لام آ رہا ہے۔ اب لام کیوں آ رہا ہے؟ لام اس لیے آ رہا ہے کہ جملہ پوزیٹیو ہے، اگر جملہ نیگیٹو ہوتا نا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جوابها المنفی یو، تو پھر آپ کا لام نہیں آئے گا۔ میں اب اس کی مثال آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ آنا ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ لم تجتہد، تو نے محنت نہیں کی،
फलम तंजा, बस इसके तू जो है कामयाब नहीं हुआ, यानी ये काम नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। सही है। जी यानी ये शर्त पूरी नहीं हुई मेहनत वाली तो ये भी नहीं हुआ, जवाब शर्त भी नहीं पूरा हुआ। इसी को कहते हैं इम्तना इल, ये जो आपने पढ़ा है ना, इम्तना, इम्तना इन लिम्तना, इसको हरफू इम्तना इन लिम्तनाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहली वाली शर्त पूरी नहीं होती तो उसके जवाब में फिर दूसरी शर्त भी पूरी नहीं, यानी पहली वाली शर्त फुलफिल नहीं होती। समझ आ गई है? अच्छा, अभी जी मैंने कहाँ तक करवाया है? ये हो गया। अच्छा, ये जुमला हो गया। अब यक्तरिनु जवाबु हा, यक्तरिनु का क्या मतलब होता है? यक्तरिनु मिला होता है उसका जवाब, जवाब जो होता है अल मुस्बतु बिल्लामी, मुस्बत जवाब जो होगा ना, जवाब शर्त मुस्बत होगा तो लाम आएगा, ये मतलब है सिंपल। वला यक्तरिनु, और अगर नहीं मिला होगा उसके साथ, साथ क्या नहीं मिला होगा? जवाबु हा, उसका जब इसके ये फाइल बन रहा है ना इसका, अगर ये उसका जवाब उसके साथ नहीं मिला हुआ होगा, वला यक्तरुन बिहा जवाबुहा अल मनफीयू, अगर उसका जवाब जो है मनफी होगा तो फिर उसके साथ ला नहीं ला मिला होगा, ला नहीं मिला होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रैकेट में कहा है कि यजूजु अक्सुहु वहाजा कलीलु, अब इसका क्या मतलब हुआ? अक्सु का मतलब है यानी उसके ऑपोजिट भी हो सकता है, जायज है इसके ऑपोजिट होना, लेकिन ये बहुत कम है। यानी जवाब मनफी हो और उसके ऊपर भी लाम आ जाए, जवाब मस्बूत होगा तो उस पर तो लाम लाजिम आएगा ना, लेकिन अगर जवाब मनफी हो और उस पर भी क्या हो, लाम आ जाए, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। अब इसकी मिसालें देख लें। अब इसका जवाब क्या है? लव समेत किस्सा तहु का, काश नहीं है, अगर तुम सुनते उसका किस्सा, उसकी कहानी, उसकी स्टोरी, तो क्या होता? सुनते, अब नहीं सुनी तो ला बकैता, तुम नहीं रोए, रोबर तो तुम जरूर रो पड़ते। ला का मतलब है ताकीद के लिए ना, तुम जरूर जी रो पड़ते। ठीक है, जी डेफिनेटली तुम रो पड़ते। तो अब चूंकि ये बकैता था, ये मनफी जुमला नहीं था, तो लाम आया है। ये शर्त है पूरी। समय तक किस्सा हो, ये मफूलन फी बन भी ही बन रहा है इसका, और ये फेल फाइल है, तो ये उसके जवाब पे, तो ये हरफ शर्त है। जब भी शर्त आता है, हरफ शर्त आता है, एक शर्त आती है, फिर जवाब शर्त। लव की जवाब शर्त पर लाम लाजिम आता है अगर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, कभी कभार। क्वाल मुदरिसु ली हामिदिन लव, अब लव यहां से आया तो आपकी शर्त भी यहां इसके बाद ही होगी। हदरता अमसी, ठीक है। अगर तुम कल आते हाँ, माँ शकौतु का इलल मुदीरी, ना मैं शिकायत करता तुम्हारी तरफ मुदीर के। अब ये माँ नफी का आ गया ना, जी माजी पे आता है, तो यहां पर अभी आप ला देखें ला नहीं आया, जवाब शर्त यहां से शुरू हुआ है, लेकिन उस पर क्या है? नफी वाला जुमला है, इसलिए उस पर लाम नहीं आया। सही है। जी लव हदरता अमसी, ये शर्त है, अगर तुम हाजिर होते यस्टरडे कल, तो मैं तुम्हारी शिकायत मुदीर से ना ना करता। करता अच्छा जी, उसके बाद क्या है? आज मैंने शिकायत की है, तुम हाजिर नहीं हुए तो मैंने शिकायत की है ना? हम्म, तो ये काम नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, फिर अगर ये हो जाता तो ये भी हो जाता। अब यहाँ पे देखें, इसकी और मिसालें हैं कुछ। लो की हाजा तामुन फासिदुन, ये खाना जो है ये फासिद है। यहाँ तक ये जुमला खराब खत्म हो गया, ठीक है। लव अकलहुन नासु, ये उसकी शर्त हो गई, ये हरफ शर्त हो जी गया। ये फेल है, मफूल है, और ये फाइल है। लमारिदू, वो क्या हो जाते हैं? जरूर बीमार हो जाते हैं। बीमार ठीक है, अब ये वो की जमीर अन्नास की तरफ जा रही है, और ये जुमला जी जो है पॉजिटिव है, इसलिए नाम आ रहा है। इसमें आप देखिए, इसमें ये वाला ही है। अब वहां पे स्टोरी की बात हो रही थी, यहाँ मजाकल मंजरा की बात हो रही है। अ- जी अगर तुम देखते वो मंजर लबकैता, तुम जरूर रो पड़ते। लव अरफ्तु अन इख्तिबारा, ठीक है, अगर मैं जानता,
اب انا آ گیا ہے، انا کیا کرتا ہے جملے کو مفعول میں چینج کرتا ہے، مصدر معول میں. تو یہاں پر عرفتو کا یہ مفعول بن جائے گا، انا الاختبارہ، یہ انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے. ظرف خبر ہی بنتے ہیں نا، مفعول تو نہیں بنے گا. مجھے یہاں بتائیں، یہاں اس کا مفعول تو نہیں بنے گا. مفعول جو ہوتا ہے نا، مفعولن فی ہی ظرف کب بنتا ہے؟ جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہاں تو انا اور اس کا اسم آ رہے ہیں، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو یہاں پر اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے انا کی. یہ انا کا اسم ہے، یہ انا کی. ما تاخرتو، اب جملہ نفی والا آ گیا تو لام. اگر میں جانتا ہوتا کہ آج امتحان ہے، امتحان کے بارے میں، یہ امتحان کا جانتا ہوتا، یہ مصدر موول بن کے مفعول بنے گا فی مالی نصب. نہ میں لیٹ ہوتا. بس اتنے ہی رکھتے ہیں، پھر ہم یہ بعد میں کریں گے اور لو کی اور ایکسرسائز بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے تمہاری میم یہ آخری جملہ ذرا سمجھا دیں دوبارہ مجھے، نہیں اس میں کلیئر کیا ہوگا. ہے، جلدی سے کر لیتے ہیں. لو اور افتو جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہو گیا، جی اور انا جو ہوتا ہے، اگر یہ انا ہوتا نا تو پھر تو یہ جملہ ہی بنتا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ سے جملہ بن جاتا ہے. لیکن ابھی یہ انا ہے، انا درمیان میں آتا ہے اور انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، اس کو مصدر میں چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انا کیوں آیا؟ کیوں آگے یہ آ رہا ہے، اس کا اسم اور خبر آ رہی ہے. اگر یہ فعل ہوتے نا تو یہاں ان ٹھیک آتا، ان آتا. ٹھیک. پھر وہ ان کیا کرتا؟ ان مصدریہ کہلاتا اور وہ مصدر میں چینج کرتا فعل مضارع کو. لیکن یہاں پہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو اب یہ پورا کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بن جائے گا. کس کا؟ اس فعل اور فاعل کا، فی محلی نصب. کیونکہ جملہ ہے نا، جملہ اسمیہ، جملے کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا. جملہ یاد رکھیں مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے. اب یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کو فی محلی نصب کہہ دیں گے. اگر یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا تو فی محلی رفع کہہ دیتے. ما تاخرتو، ٹھیک ہے. تو نہ میں کیا کرتا؟ تاخیر کرتا، نہ میں لیٹ ہوتا. اب تاخرا سے یہ تاخرتو، تاخرا ماضی ہے اور یہ ٹھیک. باب کون سا ہے؟ تفاعل بنے گا، تفاعل باب. اس کو میں نیکسٹ ٹائم پھر تھوڑی ڈیٹیل سے بتا دوں گی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. آئی ہوپ کہ جو پڑھایا وہ وعلیکم سمجھ آیا السلام ہوگا. ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے میم. پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. لیکن یہ چیزیں ایک دفعہ، پہلی دفعہ میں نہیں آتی، دوبارہ شاید ریکارڈنگ آپ کو سننی پڑے، نوٹس بنانے پڑے. اور ایک دفعہ سننے سے تو لازم. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کبھی میں اپنی ریکارڈنگ سنوں نا، کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو یا کسی اور وجہ سے میں سنوں، تو مجھے بھی کئی دفعہ مجھے یاد آتا ہے کہ اچھا بھائی یہاں غلطی ہو گئی ہے، یہاں مجھے صحیح کروانا چاہیے. وہ نیکسٹ کلاس میں کرواتی ہوں، لیکن کوشش پوری کرتی ہوں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو، کچھ نہ ہو، صحیح کر کے پڑھا دوں. ٹھیک ہے. چلیے فی امان اللہ. اب نیکسٹ کلاس آپ کی منڈے کو ہے، پھر یہ والی جو ہے. تو 2:30 بجے ہی ہوگی. ہاں 2:30 ہی ہوگی، کیونکہ ایک ہی ٹائم رکھے نا، پھر بار بار ٹائم چینج ٹھیک ہے. کریں گے تو صحیح نہیں. صحیح ہے. جی جی. سب کو سوٹ جی کرتا ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. نہیں میم. میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے 2:30 بجے تک. آپ بس زور بھی پڑھ لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، جی سونا ہی ہوتا ہے تھوڑی دیر، تو وہ تھوڑا ارلی سو جائیں، 12 بجے کے بعد تھوڑے نیپ لے لیں. ٹھیک ہے. اوکے. مسئلہ تو میرے لیے ہے، میرا ٹائم پیچھے ہوا ہے نا، بات ہے. تو میں نے جلدی جلدی اللہ فجر آپ کا پڑھی اور خدمت میں آ ہے. گئی. ہاں میں آ گئی پھر. چلے فی امان اللہ.